شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ النساء آیت نمبر 36 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من کان محتالا فخورا۔ وَاعْبُدُوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی عبادت، اس کی جسمانی، اس کی مالی، اس کی روحانی عبادت اور اس کی بندگی اور اطاعت کا۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کی عبادات میں اور اس کی اطاعت میں کسی اور کو شریک نہ کرو، بندگی واحد اس کی کرو۔ عقیدہ توحید اور شرک کی نفی کے بعد اللہ کے حق کے بعد سب سے پہلا حق وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ کیا کرو؟ پورا حق دے دو؟ نہیں، ان کے ساتھ احسان کرو۔ اور کس کے ساتھ؟ تمہارے قرابت دار، تمہارے رشتہ دار، یتیم اور مسکین، اور یہاں پر خاص کچھ اور حقوق کس کے؟ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ یہ وہ کچھ حقوق العباد ہے جن کا تذکرہ خاص الخاص سورہ نساء ہی میں ہوگا، کیونکہ سورہ نساء کے اندر ایک معاشرتی سرکل ایوالو کیا جا رہا ہے۔ پہلے گھر کے دائرے کے احکامات نکاح سے لے کے گھر کو ایوالو کیا گیا، مرد کو، عورت کو، بیوی کو، شوہر کو حقوق سکھائے گئے، سسٹم ایوالو کیا گیا کہ مرد قوام ہوگا، لڑائی جھگڑے کو سیٹل کیا گیا، اور پھر اس کے بعد صلح کا طریقہ ایوالو کیا گیا۔ اب ذرا گھر کے دائرے سے نکل کے باہر معاشرے میں جو مختلف رشتے ناطے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والوں کو ان کے حقوق العباد سکھائے جا رہے ہیں۔ یہاں پر کیا؟ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ الْجُنُبِ، اور تمہارا وہ پڑوسی رشتہ دار اور اجنبی ہمسایہ۔ ہمسایوں کے حق بتائے جا رہے ہیں ایک معاشرتی تعلیم کے حوالے سے سورہ النساء میں۔ ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے بہت کثرت سے تاکید حدیث اور سنت کے ذریعے ملتی ہے۔ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے اور پھر آپ نے صحابہ اکرام کو ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں اتنی زیادہ تاکید فرمائی کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں یوں لگتا تھا کہ شاید وہ وراثت کے معاملات میں بھی ہمارے حقدار ہیں، اتنا زیادہ حق سٹریس کیا گیا۔ اور آپ نے حدیث میں فرمایا کہ جس کا ہمسایہ کہے وہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے، اور جس کا ہمسایہ کہے وہ برا ہے، وہ برا ہے۔ اچھے اور برے ہونے کا پیمانہ ہمسائے کی رائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے جا رہے ہیں، اس کی بابت بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ خاتون بہت زیادہ عبادت گزار اور بہت زیادہ عبادت کرنے والی تھی، لیکن اس کے معاملات کے بارے میں تذکرہ کیا گیا کہ اس کے ہمسائے اس کے شر سے محفوظ نہیں، اس سے تنگ تھے۔ آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ ایک اور خاتون، اور اس کے بارے میں بتایا گیا یہ بہت زیادہ عبادت گزار تو نہیں، بس فرائض کو پورا کرتی تھی، لیکن اس کا حال یہ تھا کہ اس کے ہمسائے اس کے ساتھ بہت راضی تھے۔ آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے۔
آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرے، میں اور آپ ہم سبھی چاہتے ہیں، جو چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کریں، اسے چاہیے کہ وہ 3 کام کرے۔ بات کرے تو سچ بولے، امانت دیا جائے تو اس میں خیانت سے بچے، اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے معاملے رکھے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن 3 دفعہ فرمایا، واللہ قسم ہے اللہ کی، لا یؤمنو وہ ایمان نہیں لاتا، قسم ہے اللہ کی وہ ایمان نہیں لاتا، قسم ہے اللہ کی وہ ایمان نہیں لاتا۔ پوچھا گیا من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون، کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہیں، حدیث نے بتا دیا اس شخص کا ایمان معتبر نہیں، مکمل نہیں۔ ہمسایوں کو شر دیا جاتا ہے، کبھی لڑائی سے، کبھی جھگڑے سے، کبھی کسی قسم کے شور اور ہنگامے سے، ٹی وی کی آواز اتنی اونچی ہے، موسیقی کی آواز اتنی اونچی ہے، اتنی اونچی آواز میں ڈیک لگائے ہوئے، وہاں کوئی سو رہا ہے، وہاں کوئی بیمار ہے، وہاں کوئی سارا دن کی رات کی ڈیوٹی کر کے آ کے اب نیند پوری کر رہے، کسی کا امتحان ہے، کسی کا سکون برباد کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے گیندوں کے ساتھ ان کے شیشوں کو توڑنا، ان کے دروازوں کے سامنے اپنی گاڑیاں پارک کر دینا، ان کو تانے تشنے دینا، کیونکہ ہمسائے وہ ہوتے ہیں کہ بس اوقات ہمارے رشتہ داروں سے بھی زیادہ قریب، تو لہٰذا وہ شخص ایمان نہیں لاتا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا لا يدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرما دیا تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک وہ خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوک کا سو جائے۔ حدیث میں آپ نے تاکید فرمائی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی سالن والی ہنڈیاں بنائے، اگر کوئی سالن کی ہانڈی بنائے تو اسے چاہیے کہ سالن کو زیادہ کر کے اپنی ہمسائے کو اس میں سے کچھ نہ کچھ ہدیۃً بھیج دے۔ اور ہمسایوں کے تحفوں کے حوالے سے آپ نے کہا کہ اے مسلمان عورتوں، تم میں سے چاہیے کہ اپنی ہمسائی کے تحفے کو حقیر نہ جانو، چاہے وہ بکری کی جلی ہوئی کھری ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر تحفہ دینا ہے، تحفہ دینے کی بھی تاکید، اور جو بھیجا گیا ہے اس کو حقارت کرنا اور اس کو ناپسند کرنے کی بھی مناہی۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دفعہ اپنی کسی ہمسائی کو تحفہ دینا چاہتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ میں نے اپنی ہمسائی کو تحفہ دینا ہے تو ان دونوں میں سے کس کو بھیجوں؟ تو آپ نے کیا تاکید فرمائی تھی؟ آپ نے فرمایا تو اس ہمسائی کو بھیج جس کا دروازہ تیرے دروازے سے زیادہ قریب ہے، اس زیادہ قریب والی ہمسائی کا حق زیادہ ہے۔ اور اس حوالے سے میں یہ چیز ضروری کہنا مناسب سمجھوں گی کہ ہمارے کچھ ایسے ہمسائے ہمارے گھروں میں رہنے والے، ہمارے خادم، ہمارے ملازم، جن کا دروازہ ہمارے گھر کے دروازے کے اندر ہے، اور یہ وہ ہیں جو واقعی ہمارے سب سے زیادہ قریبی اور ہمارے مال اور ہمارے تحفوں اور ہدیوں کے سب سے زیادہ حقدار بھی ہیں۔ اللہ ہمیں عملی زندگی میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خبرگیری، ان کی مدد، معاونت اور ان کی کفالت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور یہاں تک حسن سلوک کرو کہ جو تمہارا پہلو کا ساتھی ہے، تم کسی بس میں ٹرانسفر کر رہے ہو، بچے کو اسکول لینے گئے ہو، کسی جگہ پہ تم بیٹھے ہو، تمہارے ساتھ جو شخص بیٹھا تمہارے پہلو کا ساتھی، اس کا بھی تم پر حق ہے۔ حدیث میں آتے کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ اللہ پیمانے اور معیار درست کرنے اور دلوں کی تنگی سے بچنے والا خوش قسمت مسلم مومن کامل ایمان والا بننے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسافر وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ یہ اس سے مراد ہمیں تفسیر میں 2 کیٹیگریز آتی ہیں، ایک تو لونڈی غلام، لونڈی غلاموں کے حقوق کی حفاظت بھی اسلام میں بہت زیادہ کی گئی ہے۔ وہ معاشرے کا جو کٹا ہوا اور پسا ہوا طبقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اگر ہم دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جو الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ الصلاۃ
الصلاح، نماز نماز، واتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، دیکھو یہ اللہ کا تقوی کرو ان ملازم اور ان غلاموں کے بارے میں جن کے دائیں ہاتھ تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک۔ وفات کے وقت نماز 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 اور غلاموں کے معاملے میں اللہ کا تقوی کرنے کی تاکید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، آپ نے حضرت ابو ذر غفاری کو مخاطب ہو کر فرمایا، ابو ذر، یہ جو بیچارے تمہارے ماتحت ملازم یا تمہارے غلام جن کو اللہ نے تمہارا تابع کر دیا ہے، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے کہ تمہیں ان کے اوپر کوئی فوقیت ہے یا تمہیں برتری ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ان بیچاروں کو اللہ نے تمہارا ماتحت کر دیا ہے، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، جو خود کھاؤ گے وہ انہیں کھلانا، جو خود پہنو گے وہ انہیں پہنانا، اور دیکھو ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، اور اگر کبھی ڈالو تو پھر خود ان کی مدد کرنا۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ یہ ہمیں تاکید کی جا رہی ہے، اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ بھی ایسا ہی حسن سلوک کا ہے۔ حضرت زید بن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی تو دیے کہ توفتاً آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو توفتاً یہ غلام جو ہے وہ پیش کیا، لیکن آپ نے اتنا خوبصورت حسن سلوک اور اتنی زیادہ محبت اور اتنی زیادہ شفقت اور اتنا زیادہ سلوک کہ جب باپ اور چچا واپس لینے آئے تھے، غلامی سے نجات کے لیے مال لے کر آئے تھے، تو آپشن جب دی گئی تھی حضرت حارثہ کو، حضرت زید بن حارث کو، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو ترجیح دے دی تھی آزادی اور اپنے وطن اور اپنے اہل والوں کے پاس واپس جانے۔ یہ حسن سلوک کا بہترین نمونہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت حرم کے مطاف میں لے گئے تھے اور اناؤنس کیا تھا کیا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے، اور کہہ دیا گیا تھا، نام رکھ دیا گیا تھا زید بن محمد۔ پھر سورہ احزاب کے احکامات آئے اور پھر نام بدل کر کیا کر دیا گیا؟ پھر زید بن حارث کر دیا گیا، کیونکہ قرآن نے کہا تھا ادعوہم لآبائہم، دیکھو اپنے منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو۔ اسی طرح بس اوقات مجھے یاد ہے کہ میں کئی دفعہ آپ کو بھی شاید یہ بات خیال آتی ہوگی کہ حضرت بلال حبشی ایک حبشی غلام تھے نا، ان پڑھ تھے، لٹریٹ تھے، ان ایجوکیٹڈ تھے، حبشی تھے، اوپر سے غلام بھی تھے، اور آپ اگر سوچیں کہ اس غلامی کے دور میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اتنی جلدی کیوں قبول کر لیا تھا جب اتنے پڑھے لکھوں نے قبول نہیں کیا تھا؟ What made him do that؟ کیا کچھ تو ہوگا۔ اصل میں پتہ ہے کیا تھا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں کے ساتھ ان کی نبوت سے پہلے کا حسن سلوک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی کے پاس سے گزرا کرتے تھے تو ان کا مالک بہت ہی ظالم تھا، اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ کام اور بہت زیادہ ذمہ داری ڈال کے وہ خود چلا جاتا تھا، اور حضرت بلال بیچارے اتنا ڈھیر سا کام اور مشقت میں بھی ملوث ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پرائے اجنبی غیر حبشی غلام کو جب مشقت میں دیکھتے تھے تو آپ رک کر حضرت بلال کی مدد کیا کرتے۔ یہ دور نبوت سے پہلے کے اخلاق حسنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور پھر جب اناؤنسمنٹ ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، حضرت بلال کو پتہ چلا کہ نبوت کا اعلان کس حسن اخلاق کے مالک نے کیا، تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اسلام بزور شمشیر نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اخوت، ان کے حسن اخلاق اور ان کے بہترین نمونوں کی وجہ سے اتنا پھیلا تھا۔ اللہ جمع دعوت میں اپنے اخلاق اور اپنے رویوں کو اور اپنے معاملات کو حسن پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور واقعتاً یہ مدد اور معاونت اور یہ ان کی خیر خواہی کا طریقہ، حضرت علی کا وہ واقعہ آتا ہے نا کہ حضرت علی ابھی ذرا بڑی عمر کے ہو گئے تھے، تو ان کا ایک نوجوان غلام تھا اور عید کا موقع تھا، اور ان کے پاس 2 جوڑے تھے، ایک ذرا تھوڑا سا سستا تھا اور موٹا اور رف سا تھا، اور دوسرا جوڑا وہ زیادہ عمدہ اور ذرا اعلیٰ اور ذرا مہنگا تھا۔ تو حضرت علی نے دونوں جوڑے اپنے غلام کو دیے اور کہا کہ ایک تو اپنا سلوا لو اور ایک میرا سلوا لو، اور جو اعلیٰ والا تھا وہ غلام کو کہا کہ تم اپنا سلواؤ، اور جو کمتر والا تھا وہ کہا میرا سلوا دو۔ تو غلام بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ آقا آپ کے لیے ادنا اور میرے لیے اعلیٰ، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ تو حضرت علی نے بڑی جیسے میٹر آف فیکٹ سے ٹون میں آ کے کہا کہ دیکھو بہتر لباس کا حقدار جوان بوڑھے سے زیادہ ہے، پر تو جوان ہے، تو زیادہ اچھا پہن، عدل بھی ہے، انصاف بھی ہے، جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ۔ حضرت
عمر بن عبدالعزیز جن کی لڑی حضرت عمر کے ساتھ جا کے ملتی ہے، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی کہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ آتا ہے نا، خلیفہ تھے اپنے دور کے اور بہت بڑی ریاست تھی ان کی، اور مسلمانوں کی ریاست اس دور میں بہت وسیع تھی۔ خلیفۃ المسلمین ہے، گرمی کا موسم ہے، لونڈی پنکھا جھل رہی ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز سو گئے۔ اب جب سو گئے تھوڑی دیر کے بعد لونڈی بھی انسان تھی نا، مشقت اتنی تھی، لونڈی بھی جھلتے جھلتے سو گئی اور ہاتھ سے پنکھا گر گیا، گرمی لگی، پسینے سے تایا۔ خلیفہ اٹھے اور جب دیکھا کہ لونڈی کا ہاتھ نیچے اور پنکھا گرا ہوئے، آرام سے اس کے ہاتھ سے وہ پنکھا نکالا اور اس کو پنکھا جلنے لگے۔ خلیفۃ المسلمین ایک لونڈی کو پنکھا جھل رہے ہیں، ارے رگوں میں خون تھا عمر فاروق کا بھی نا، وہ عاجزی تو آنی تھی، انکساری تو آنی تھی، درد دل تو آنا تھا۔ پنکھا چلنے لگے۔ اب جب لونڈی کو اس کے پسینے پر ذرا ٹھنڈی سی ہوا لگی، فوراً اٹھی اور گھبرا کے دیکھا کہ خلیفۃ المسلمین مجھے پنکھا چلے، فوراً سٹ پٹا سی گئی تو مسکرا کے کہنے لگی، تو بھی تو میری طرح کی انسان ہے، تجھے بھی گرمی ستاتی ہے، مجھے بھی ستاتی ہے، تجھے بھی نیند اور تھکاوٹ ستاتی ہے، مجھے بھی ستاتی ہے، پہلے تو نے جھلا اب میں نے جھل لیا۔ کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری ہے، کتنا رحم ہے، شفقت ہے اور درد دل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جب تم میں سے کسی کا خادم یا اس کا غلام اس کے لیے کوئی کھانا پکا کے لائے تو اس گرمی اور اس خدمت کے عوض، یعنی جو محنت اور اس نے جو گرمی تمہارے لیے برداشت کی، اس کے عوض تم کیا کرو، یا تو تم اسے اپنے ساتھ بٹھا کر لاؤ، ورنہ کم از کم اس میں سے ایک آدھ لقمہ اس کو ضرور دے دو۔ ویسے بھی آپ یاد رکھیے گا، نظر کا معاملہ بھی برحق جو ہے وہ موجود ہے، تو لہٰذا اس کو ایک آدھ لقمہ جو ہے وہ ضرور ہی دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عمر کی روایت آتی ہے، سوال پوچھا گیا، کم نعفو عن الخادم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے خادموں کو دن میں کتنی دفعہ معاف کریں؟ ایک دفعہ پوچھا، پھر خاموش، دو دفعہ، تیسری دفعہ پوچھا گیا، کم نعفو عن الخادم، کہ ہم اپنے خادموں کو دن میں کتنی دفعہ معاف کیا کریں؟ آپ نے کہا، اعفو عنہ، ان کو معاف کیا کرو، فی کل یوم 70 مرہ، اپنے غلاموں کو ہر روز کم از کم 70 دفعہ معاف کر دیا کرو۔ اور ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اتنی کثرت سے معاف نہیں کر سکتے، یعنی وہ کوئی بھی کام نہیں سنوارتے اور تمہیں پسند نہیں ہے، تو بس پھر ان کو آزاد کر دو۔ اور ملازموں کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر ان کو معاف نہیں کر سکتے تو بجائے اس کے کہ گالی گلوچ، لان تان، تشنے، جھگڑے، مار پیٹ کا سلسلہ جاری ہو، اگر تمہیں پسند نہیں ہے، آپ ٹو دا مارک نہیں ہے، اور تم اس کو بار بار معاف نہیں کر رہے اور تمہارا کام نہیں بنا پا رہا، تو بس پھر اس کو چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دو۔ اور حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، خود ساختہ خادم تھے۔ والدہ حضرت ام سلیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی خدمت کے لیے قبول بھی کیا تھا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے بیٹوں کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم پیش کریں تو انہیں قبول بھی فرما لینا، اپنے کام کا بھی بنا لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خود ساختہ غلام ہیں، خادم ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں آپ کے اخلاق حسنہ کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے 10 سال کی، اور اس 10 سال میں آپ نے مجھے کبھی نہیں جھڑکا، اور جب مجھے کوئی کام کرنے کا کہا اور میں نے نہیں کیا تو آپ نے یہ نہیں پوچھا تو نے کیوں نہیں کیا، اور جب مجھے کوئی کام کرنے کا نہیں کہا اور میں نے کیا تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ تو نے کیوں کیا۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے خادم یا اپنے غلام کو کسی غلط بات کی سزا دے تو پھر اس کا کفارہ کیا، یعنی اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، اس کی کوئی زیادتی نہیں تھی، لیکن تم نے اس کو سزا دے دی تو اس کا کفارہ یہ کہ تم اس کو آزاد کر دو۔ حضرت سوید بن مقرن کہتے ہیں ہمارا ایک غلام تھا اور ایک بھائی نے کیا کیا، ہمارے غلام کو تماچا مارا۔ ہم مسئلہ پوچھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تماچا جو تمہارے بھائی نے اس غلام کو مارا ہے بغیر کسی وجہ کے، اس کا کفارہ یہ کہ تم اس کو آزاد کر دو، اس کا کفارہ یہ کہ تم اس کو آزاد کر دو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا واقعہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن میرے غلام نے کوئی غلط کام کیا اور اس کو میں پیٹ رہا تھا کہ مجھے ایک دم سے پیچھے سے آواز آئی، عبداللہ اللہ سے ڈر، عبداللہ اللہ سے ڈر۔ کہتے ہیں کہ آواز دور سے تھی اور بہت ہلکی تھی، نہ میں نے پہچانا نہ میں نے بات پوری سمجھی۔ کہتے ہیں میں پیٹتا رہا یہاں تک کہ آواز میرے قریب آ گئی، اور آواز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ جتنی قدرت تجھے اس پر ہے اس سے زیادہ قدرت تیرے رب کو تجھ پر ہے۔
کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ کانپنے لگا اور وہ میرے ہاتھ میں جو پتہ نہیں کوئی کوڑا تھا یا کیا تھا وہ گر گیا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو آزاد کرتا ہوں، میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہ ملازموں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ نہ بد سلوکی، نہ بد زبانی، نہ لان تان تشنے، نہ ہی بد دعا کا دینا، بلکہ ان کو دعائے خیر بھی دینا، اچھا مشورہ بھی دینا، ان کی مدد معاونت بھی کرنا، اور ان کو دین کی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں اپنے ساتھ شامل رکھنا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ انشاءاللہ ہم سورہ الکہف میں پڑھیں گے کہ اپنے دین کی تعلیم کے سفر میں انہیں اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو اپنے ساتھ رکھا۔ پھر حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں کا دشمن ہوگا۔ اللہ قیامت کے دن 3 لوگوں کا دشمن ہوگا۔ یہ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ شخص جس نے میرا نام لے کر کوئی وعدہ کیا، یعنی اللہ کا نام لے کر کوئی عہد کیا اور اس کو توڑ دیا، کسی آزاد کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور تیسرا وہ شخص جس کا اللہ قیامت کے دن دشمن ہوگا، تیسرا وہ شخص ہے جس نے کسی مزدور سے مزدوری کروائی اور اس کی مزدوری مکمل ہونے کے بعد اس کی اجرت دینے سے انکار کر دیا۔ تو گویا کسی ملازم، کسی خادم کی اجرت دینے سے انکار کر دینا، شریعت تو یہ سکھاتے کہ ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کو اس کی مزدوری دی جائے، لیکن جہاں دین ہمیں خادموں کا طریقہ سکھاتی ہے، دین خادموں کو اپنے آقا کے ساتھ نپٹنے کا اور ان کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ کسی غلام کے لیے، غلام یا خادم کے لیے، کسی غلام یا خادم کے لیے بہت اچھی کامیابی اور بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ اس کو دنیا سے اس حال میں اٹھائے۔ یعنی کامیابی ایک غلام یا ایک خادم کی بڑی سکسیس کی بات یہ ہے کہ اللہ اس کو دنیا سے اس حال میں اٹھائے کہ وہ رب کا عبادت گزار اور اپنے مالک کا فرما بردار ہو۔ ایک اچھے خادم کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ اور پھر مزید ابن عمر کی روایت سے متفق علیہ حدیث میں آپ نے خادموں کو مزید سکھایا کہ جب کوئی غلام اپنے آقا کی خیر خواہی، جو کہ آج جنرلی موجود نہیں ہے، جب کوئی غلام اپنے آقا کی خیر خواہی اور وفاداری کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہے۔ اور ویسے بھی حدیث بتاتی ہے کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے، مرد اپنے گھر کا راعی ہے، اور مرد کی غیر موجودگی میں عورت اپنے گھر کی راعیہ ہے، اور ان دونوں کی غیر موجودگی میں خادم اس کے گھر کا راعی ہے، اور ہر راعی سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے۔ اور یہ جو کہا گیا، یہ جو بتایا گیا کہ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اس میں کچھ لوگ وہ جو لوگوں کے جانور ان کے زیر دست، ان کے پاس جو جانور اور مویشی وغیرہ ہیں، اس زمرے میں کچھ لوگ ان کے احکامات کو بھی شامل کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی نرمی اور رحم کا حکم دیتے ہیں۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى